يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام المرسلين علی والے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے کنہاں دی گل ہو رہی تواڈی اہل سنت نبی والے علی والے سب پڑھیے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے نبی والے علی والے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے یہی در اصل مومن ہے یہی در اصل مومن ہے یہی تو ہے خدا والے یہی در اصل مومن ہے یہی در جنوں شک کیوں نہ پڑے میں مومن ہے یا نہیں جنوں پاک آکھے یہی در اصل مومن ہے مومن نہیں مؤمن مومن نہیں مؤمن یہی در اصل مومن ہے پڑھئے یہی در مومن ہے یہی تو ہے سید صاحب بیٹھے کاظمین کاظمی تے کاظمی توڑی مہربانی سانو ملاقات کرا دی اگے زیارت ہوندی سی ماشاءاللہ مرزے دیاں پھٹیاں پندیاں شان راشد رضوی صاحب اپنا انداز ہے ماشاءاللہ لیکن ایک کہ ہر طرح دی دکان تے تھوڑی دی بھی لوڑ ہوندی پیشکش پلاس دی بھی لوڑ ہوندی شاہ صاحب تھوڑی تھوڑی اجے تھوڑی تھوڑی کھڑکا رہے ہیں تھوڑی ہونی چاہیے تو لیکن جڑے اسی الحمدللہ سانو تو شک کوئی نہیں کہ اسی سید و نہیں ہوں گے ایسی گانی الحمدللہ لیکن چونکہ جڑا سید ہو کہ اونا دی بولی نہ بولے کہندے نہیں سید ہی نہیں سید ہو جڑا ساڑی آدن بولی بولے ساڑی بولی وہ سید ہے ناسبی ہے یہ گوندل ہے یہ موچی ہے یہ فلاں ہے میں کہتا تھا رشتہ دینا جنہیں رشتہ دینا وہ آکھے تو میں کارا کے ثابت کرانگا کہ میں سید آیا یا نہیں میں نو کی ضرورت ہے شجرہ اپنا پڑھ دے میں کہا میں نو کوئی شک شجرے دے تو شاعر نے لکھے زمانے والے ہم کو جو بھی کہتے ہیں وہ کہنے دو زمانے والے ہم کو جو بھی کہتے ہیں وہ کہنے دو کہاں رکتے ہیں کہاں رکتے ہیں ان کا نام لینے سے وفا والے کہاں رکتے ہیں ان کا اور دروازہ کھول دیو آواز لگن دیو کونی گال کونی ککر کونی موسم بڑا کھول گیا دروازہ کھول دیو ذرا اندر باہر تازہ آن دیو اور دروازہ کھولو تھوڑا کہاں رکتے ہیں ان کا نام لینے سے عجب صدیق کو نسبت ہے سردار ملائک سے جبریل علیہ السلام سے عجب صدیق کو
نسبت ہے سردار ملائک سے، شب ہجرت کے یہ ساتھی، شب ہجرت دو راتیں رسول اللہ کی زندگی کی بڑی خاص ہیں، شب اسرا، شب اسرا اور شب ہجرت، ایک رات کے یہ ساتھی ہیں، ایک رات کے وہ ساتھی۔ عجب صدیق کو نسبت ہے سردار ملائک سے، شب ہجرت کے یہ ساتھی، پڑھئے سارے، شب ہجرت کے یہ ساتھی، شب ہجرت۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں عمر فاروق جیسا بندہ رش کرتا تھا، خواہش کرتا تھا کاش مجھے ابو بکر کی وہ رات والی نیکی مل جائے۔ شب ہجرت کے یہ ساتھی، بولیے شب ہجرت کے یہ ساتھی، وہ ساتھی منتہا والے، شب ہجرت کے یہ ساتھی، وہ ساتھی نبی والے، علی والے، صحابہ اولیاء، وہ ہجرت کی کٹھن راہیں، یا ہو معراج پر جانا، وہ ہجرت کی کٹھن راہیں، یا ہو معراج پر جانا، نبی کے ساتھ رہتے تھے، نبی کے ساتھ رہتے تھے، سبھی ارض و سما والے، نبی کے ساتھ سبھی ارضوں میں، صدقے آل آقا پر جو قربان ہو گئے سارے، میں صدقے آل آقا پر جو قربان ہو گئے سارے، سلام ان پاک بازوں پر، بولیے سارے، سلام ان پاک بازوں پر، سلام ان بازوں پر جو تھے کرب و بلا والے، سلام ان بازوں پر جو تھے کرب و، اور جنہوں نے پاؤں کے نیچے ہے تاج کسریٰ روندا۔ یہ پوری دنیا میں اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ حضور کے صحابہ نے، پھر ان کے بعد اولیاء نے، کسی کے باپ نے نہیں، کسی دے ابے نے نہیں، یہ دین صحابہ نے کندھوں پہ لاد کے ہم تک پہنچایا ہے۔ ان لوگوں نے سوائے صحابہ کو گالیاں دینے کی کون سی خدمت کی ہے؟ کون سا کمال ہے؟ کون سا کارنامہ ہے صحابہ کو گالیاں دینے کے علاوہ؟ صحابہ نے تو، بلکہ ان کے باپ دادا کو کس نے کلمہ پڑھایا؟ کس کے صدقے؟ صحابہ کے صدقے۔ اس وجہ سے جنہوں نے پاؤں کے نیچے ہے تاج کسریٰ روندا، جنہوں نے پاؤں کے نیچے ہے تاج کسریٰ روندا، وہ کون تھے؟ وہ اصحاب محمد تھے، بولیے بولیے، وہ اصحاب محمد تھے، وہ اصحاب جو تھے رب کی رضا والے، وہ اصحاب جو تھے رب کی۔ آخری شعر ہے جس کے اندر میری اور آپ کی بات ہے۔ سہارا سب گناہگاروں کو ہے سرکار مدینہ،
سہارا سب گناہگاروں کو ہے سرکار مدنی کا، انہیں وہ بخشوائیں گے، پڑھیے انہیں وہ، آواز ہلکی کرو ذرا، سوکھی کرو ذرا، تنگ ہے گلا ذرا کھلے، انہیں وہ بخشوائیں گے، انہیں وہ بخشوائیں گے جو ہیں حمد و ثنا والے، انہیں وہ بخشوائیں گے جو ہیں حمد و، انتہائی قابل عزت و احترام برادران اسلام احباب اہل سنت، آپ خوش نصیب لوگ ہیں جو آج محبوب خدا افضل البشر بعد الانبیاء، امام اول، خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے سامنے سادات کرام میں سے ایک عظیم چمکتے ہوئے ستارے حضرت علامہ مولانا مفتی سید مشاہد حسین قاظمی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہے، یہ اہل سنت کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اہل سنت کا دین کا اللہ تعالیٰ بے حساب ان سے کام لے۔ مرزا جیلمی کیا چیز ہے، جیسے ہزاروں فتنوں کا اللہ کے فضل سے امام موسیٰ کاظم اور مولا مرتضیٰ کا خون، امام جعفر صادق کا خون، اور امام جعفر صادق کا خون وہ ہے کہ جس کے اندر صرف خون علی نہیں ہے، خون ابو بکر صدیق بھی۔ یہ ہمیں کاظمی سیدوں کو یہ فخر ہے کہ ہماری رگوں میں جہاں خون مولا علی ہے وہاں خون صدیق اکبر بھی ہے۔ ہم کیا ہیں، کیا پدی کا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ امام جعفر صادق جیسے اس بات پہ فخر کرے کہ میرا اکارہ نہیں، میرا دورہ تعلق ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اور جب کو پوچھے کیا خیال ہے، فرماتے تھے وہی خیال ہے جو بڑوں کا خیال ہے۔ کیا تو اپنے بڑوں کو بھی گالی دیتا ہے؟ تمہارا کیسا مذہب ہے کہ نام ہمارا لیتے ہو، گالیاں ہمارے بڑوں کو دیتے ہو؟ میرے نانے کو گالیاں دیتے ہو، ابو بکر کو؟ مجھے تو فخر ہے، ولدنی الصدیق مرتین، مجھے 2 دفعہ ابو بکر نے جانا ہے، چونکہ ابو بکر صدیق کی جو والدہ ہیں وہ دورہ ان کا تعلق ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، کہ آپ بیٹی ہیں اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کی، ماں کی طرف سے، اور باپ کی طرف سے قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ یہ قاسم اسماء کی جب شادی ہوتی ہے تو جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے؟ ام فروہ۔ ادھر جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوتے ہیں، امام زین العابدین علی بن حسین کے گھر آپ جب رشتے کی تلاش کرتے ہیں تو ان کی نگاہ جاتی ہے کس گھرانے پر؟ اور جن کی دادی کا کسی نے باغ کھایا ہو، جن کی دادی کا کسی نے باغ کھایا ہو، حق مارا ہو، غصب کیا ہو، ظلم کیا ہو، نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ آج تجھے اتنی تڑپ ہے، تجھے اتنی تڑپ ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے زیادہ اس چیز کا احساس تو حضرت امام جعفر صادق اور امام باقر امام زین العابدین کو ہوتا نا۔ تو جب امام زین العابدین نے بیٹے کی باقر رضی اللہ عنہ کی شادی کرنا چاہیے تو رشتہ کہاں تلاش کیا؟ ابو بکر صدیق کے گھرانے میں، ابو بکر صدیق کی پوتی اور پوتے کے گھر میں رشتہ تلاش کیا۔ جب رشتہ ملا تو برات لے کے گئے، جو بیٹی لے کے، اس کا نام ام فروہ ہے۔ ام فروہ کی جب شادی ہو گئی، نکاح کر کے لے آئے، جو شہزادہ پیدا ہوا اس کا نام جعفر صادق ہے۔ اب قیامت تک کے جتنے بھی سادات ہیں جعفری،
امام جعفر صادق کا خون ہے وہ صرف خون مولا علی نہیں ہے، وہ خون ابو بکر صدیق، اس وجہ سے کر کے حضرات گرامی قدر. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جو خاندان ہوتا ہے نا ان کا کوئی موروثی کوئی کام ہوتا ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے. تو سیدوں کی جو خاص چیز ہے یہ مصلی، یہ منبر، یہ تو ہے ہی سیدوں کا. اللہ کرے سید رخ کریں، اللہ کرے سیدھے ہو کے رہیں، اس لیے کہ سید پٹھا ہو جاتا ہوں یہ نہیں جلیندہ ہے جی، اس واسطے کہ اللہ کرے سیدھے رہے. آمین. تو حضرات گرامی آج ہم بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق کے عرس میں. کس کے عرس میں؟ آپ فخر کرتے ہیں داتا صاحب کے عرس میں، فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں داتا صاحب کے عرس پہ جا رہا ہوں، عرس میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. پیر سیال کا عرس ہے وہاں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. پیر میر شاہ صاحب کا عرس ہے وہاں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں اپنے گاؤں میں ابو بکر صدیق کا عرس سجائے اور منائے بیٹھے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں حضرات گرامی، یہ جو آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آج کے پیروں کے لیے نہیں آئی، یہ آج کے پیروں کے لیے نہیں آئی جو حضرت امیر معاویہ کا نام نہ سن سکیں. اونچا بولو سبحان اللہ. جن کو ابو بکر صدیق کی افضلیت قبول نہ ہو، برداشت نہ ہو، یہ ان کے باپ کے لیے نہیں آئی. جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے ولی جو تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، پھر عمر تھے، پھر عثمان تھے، پھر مولا علی تھے. سب سے پہلے یہ ولی ہیں. افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر و عمر و عثمان و علی. امت محمدیہ کے سب سے افضل ولی کون ہے؟ ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے، چوتھے مولا علی. یہ چار ولی ہیں اس امت کے سب سے بڑے. آج اگر کسی کے باپ جو 15ویں صدی کے اندر ہے اس کا باپ جیسا بھی ہے، پتہ نہیں وہ بد عقیدہ تھا، صحیح عقیدہ بھی تھا یا نہیں، صرف اتنا تھا کہ اس کے پاس اس کے باپ کی قبر تھی. سارے نزدیک کوئی پیر نہیں جدے کو پیو دی قبر ہوئے اتنے گنبد بنیا ہوئے. این جی گل ہے نا، جڑا پیر دا پتر ہوئے پاویں سیدھی نماز بھی نہ آمدی ہوئے، پاویں انہوں الف بے دا پتہ نہ ہوئے، اسی انیوا او بھائی ہر چیز یا کوئی شرطاں ہوندیاں نے، کچھ آداب ہوندے نے. کسے دے پی بیعت ہونا ہے کوئی چھوٹی جی بات، یہ چھوٹی سی بات ہے. کیا بیعت کی کوئی شرط نہیں؟ کوئی بھی کام کرنے کے لیے دین کا پہلے اس کی شرائط، اس کے جو فرائض ہیں، اس کی معلومات یہ ہونا ضروری ہے. مرید ہونے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا، کوئی علم چاہیے نا، کوئی شرطیں ہونی چاہیے. مرید پہلے ہو جاتے ہو پھر آنکھیں بند کر دیتے ہو، چاہے تمہیں جناب صحابہ کا دشمن بنائے، حضرت معاویہ کا دشمن بنائے، کچھ بھی، پھر آنکھیں بند. ہمارا پیر ہے بھائی یہ پیر بڑا ہے، یہ غوث پاک بڑے ہیں، یہ پیر بڑا ہے یا میر علی شاہ صاحب بڑے ہیں، یہ پیر بڑا ہے یا داتا صاحب بڑے ہیں، یہ پیر بڑا ہے یا پیر سیال بڑا ہے، یہ پیر بڑے ہیں یا سلطان باؤ بڑے پیر ہیں. پہلے ان کو تو پڑھ لے. تجھے آج کے پیر بڑا نظر آنے لگ گیا. اگر بڑے پیر پیرانے پیر ہیں تو ان کی کتابیں تو موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں، داتا صاحب ان کی کتاب تو موجود ہے. پہلے تو ان کو تو پڑھتا نا کہ داتا صاحب کیا فرماتے ہیں، داتا صاحب کیا فرماتے ہیں، پیر سیال کیا فرماتے ہیں، غوث پاک کیا فرماتے ہیں. پھر جا کے اگر تیرا گھر پورا نہ ہوتا تو پھر جا کے کسی کی بیعت ہوتا. اسی بیعت پہلے ہونے ہیں سوچتے بعد وچ، پھر اسی پیر و نبیاں تو تے لے جانے ہیں. معاذ اللہ. پھر سامنے چاہے حدیث پیش کرو، قرآن کی آیت پیش کرو، داتا صاحب کے اقوال ارشادات پیش کرو، غوث پاک ارشاد پیش کرو، بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے. کہتے ہیں جتھے جنم دے جس کونے نے جڑا میں میرے پیچھے چھاڑ مار. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جب ایک پیر صاحب نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا، اپنی سوسائٹی تبدیل کی، اپنی مجلس تبدیل کی. تو ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ڈنکے کی چوٹ پہ جنہوں نے اعلان کیا بھئی ہمارا آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ بڑا تعلق تو ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے. ہم نے تو اہل سنت کا پیر سمجھ کے اس کی بیعت کی تھی، نہ کہ کسی اور کا. اس وجہ سے کر کے یہ بڑے اولیاء ہیں. آج آپ جس ولی کی محفل میں حاضر ہیں، یہ ساری امتوں کے جتنے اولیاء ہیں، امت محمدیہ بھی اس کے اندر شامل ہے، سب سے بڑے ولی کے عرس کی محفل میں آپ حاضر ہیں. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے حضرات گرامی. اور آج ہم آج کے پیروں کی تو بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں.
کیا آپ نے کبھی ابو بکر صدیق کی کرامت سنی یا سنائی ہے؟ بولیے بھائی. جو ساری امتوں میں سے بعد الانبیاء بعد النبیین مرسلین جو سب سے بڑا ولی ہے اس کی کوئی کرامت نہیں ہے. جو دوسرے نمبر پہ ولی ہے حضرت عمر ان کی کوئی کرامت نہیں ہے. حضرت عثمان کی کوئی کرامت نہیں ہے. وہ ہم کیوں نہیں سنتے سناتے؟ حضرات کرام ابو بکر صدیق کی کئی کرامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے اللہ والے بھی جانتے ہیں. ابو بکر صدیق کی یہ کرامت ہے. 20 سال سے پہلے آپ نے اماں عائشہ صدیقہ کو بتایا تھا میرے بعد جو وراثت ہے نا وہ تقسیم کر لینا، اتنے بھائی ہیں اتنی بہنیں ہیں. ابا جی میری تو ایک ہی بہن ہے، آپ دوسری کون سی بہن ہے؟ فرمایا جو میری بیوی اس وقت اس حالت کے اندر ہے نا، حمل کی حالت کے اندر، پیدائش کی حالت کے اندر، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے. آج تو الٹرا ساؤنڈ بھی فیل ہو جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ بھی حیرت ان لوگوں پر جو الٹرا ساؤنڈ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن ولیوں کی کرامت کو نہیں مانتے. الٹرا ساؤنڈ والے سے پوچھ لیتے ہیں بھائی بتا دو کچھ نہیں ہوتا، بچہ ہے یا بچی ہے. ابو بکر صدیق نے بغیر الٹرا ساؤنڈ کے آپ نے ولایت نبوت کے ساتھ سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ، یہ عام ولی کی بات ہے کہ دیکھتا وہ ہے دکھانے والا اللہ ہو جاتا ہے، سنتا وہ ہے سنانے والا اللہ ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بتا دیا یہ آپ کی کرامت ہے. ابھی پیدا نہیں ہوئی آپ کے گھر میں بچی، آپ نے 20 سال سے پہلے بتا دیا میری فلاں بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور بیٹی پیدا ہوئی. دوسری کرامت کیا ہے؟ کچھ مہمان رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، آپ مہمانی کے لیے لے گئے، کھانا بڑا تھوڑا تھا، آپ پریشان تھے، پتہ نہیں پورا بھی ہوتا ہے. یعنی بخاری شریف کے اندر یہ آپ کی کرامت موجود ہے. لیکن ایسی کرامت ظاہر ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کی کہ وہ جتنا اٹھاتے تھے نا کھانے کے لیے اس سے کئی گنا نیچے سے اور اللہ کریم پیدا فرما دیتا. اب مہمانوں نے بھی کھایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی گیا، حضور نے بھی کھایا، مزید مہمانوں نے کھایا. تو یہ کرامت ابو بکر صدیق کی. حضرت عمر فاروق کی کرامت آپ نے سنی کہ جناب مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے کئی 100 میلوں کے فاصلے پر لشکر اسلام کی کمانڈ فرما رہے ہیں. آج کسی گراؤنڈ کو کور کرنا ہو نا تو سینکڑوں کے حساب سے کیمرے لگائے جاتے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، پھر بھی جا کے اس طرح کور نہیں ہوتا. لیکن عمر فاروق نے نور ولایت سے قوت ولایت سے ولایت کی نگاہ سے عمر فاروق نے مدینہ پاک ممبر پہ بیٹھتے ہوئے نہامند کے اندر حضرت ساریہ کا لشکر صرف نہیں دیکھا، کفار کا لشکر بھی دیکھا، اس کی سیچویشن، اس کا محل وقوع، اس کی وہ حالت اور نزاکت بھی دیکھ لی، پہاڑ کا بھی نظارہ کیا، مسلمانوں کا لشکر کا وہ بھی دیکھا، کفار کی حالت وہ بھی دیکھ کے آپ نے یہ بھی بتایا کہ تمہاری مشکل کشائی کیسے ہوگی، تم کیسے بچ سکتے ہو. آپ نے وہیں سے آواز یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت ایب ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ. چند دن بعد جناب قاصد آیا، اس نے کہا اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا جمعے کا وقت ہے، جمعے والا دن ہے، جمعے کا وقت ہے. ایک آواز آتی ہے اے ساریہ پہاڑ، ہم بالکل پسپا ہو رہے تھے اور شکست کے قریب تھے، ہم ہارنے والے تھے. اس آواز نے جو کچھ ہم نے سنا آواز سے ہم نے اس پہ عمل کیا، پہاڑ کے ساتھ لگ کے حملہ کیا، رب نے فتح عطا فرما دی. اب شاعر لکھتے ہیں یا ساریۃ الجبل کہا چھوڑ کے خطبہ. آواز ذرا بریک کرو، تھوڑا سوکھا کرو گلا. یا ساریۃ الجبل کہا چھوڑ کے خطبہ، یا ساریۃ الجبل کہا چھوڑ کے خطبہ. بیٹھا ہے مدینے میں، بیٹھا ہے مدینے میں، بولیے بیٹھا ہے مدینے میں، نہامند میں نظر ہے، بیٹھا ہے مدینے
حیران نہ وہ سارے پڑھو، بیٹھا ہے مدینے میں نہاوند میں، نظر ہے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر نام۔ حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق کی ایک کام سماعت فرمائے۔ علی المرتضی شیر خدا کا دورہ، مولا علی خود بیان فرمانے والے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، علی المرتضی شیر خدا سو رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت قریب ہے۔ آپ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ مولا علی خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، رسول اللہ مصلی پہ ہیں، میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب نماز ختم ہوئی، رسول اللہ منبر کے محراب کے ساتھ رسول اللہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، ایک عورت کھجوروں کا تھال لے کے آتی ہے، رسول اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے، رسول اللہ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں بالکل سامنے ہوں، رسول اللہ مجھے خواب کے اندر ایک کھجور اٹھاتے ہیں، میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں علی کھاؤ گے؟ یا رسول اللہ کھاؤں گا۔ میں نے منہ کھولا، رسول اللہ نے خود ہی میرے منہ میں رکھ دی، میں نے کھائی۔ دوسری کھجور رسول اللہ نے لی، پھر اسی طرح پوچھا علی کھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کھاؤں گا۔ دوسری کھجور بھی رسول اللہ نے میرے منہ میں رکھی، ابھی میں دوسری کھجور کھا ہی رہا ہوں، میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہ تو دور رسول اللہ کا تو نہیں ہے، رسول اللہ کا دور گزر گیا، ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، یہ تو عمر پاک کا دور ہے، یہ تو عمر کا دور ہے۔ حضرات گرامی، جب رسول اللہ نے وہ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، جب آنکھ کھلی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا۔ شاہ صاحب نے علم بھی دیتا ہے زور بھی دیتا ہے، لیکن اللہ نے میں نے تھوڑی سور دے چڑی، کام چل جاتا۔ گلیاں روندیاں نے، آکھو گلیاں بھی روندیاں نے، گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا۔ آکھو گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا، اوتے آپ غماں دا مارے اسی، اوتے آپ غماں دا مارے اسی، سانو بھی نالے کوئی وقت سی جدوں میسر سی، دن رات اکھیاں نو دید اسدی، کوئی وقت سی جدوں میسر سی، دن رات اکھیاں نو دید اسدی، پر او دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، او دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، آکھو دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، او دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، او دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، او دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، میرا سڑدا سینہ ٹھار گیا، او دا ذکر بھی ہے نا، آنکھو دا ذکر بھی، او دا ذکر بھی ہے نا سونا ہے، میرا سڑدا سینہ۔ حضرت علی پاک اٹھے، جب مسجد نبی میں پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں رسول اللہ تو نہیں ہے، مصلی پہ عمر فاروق کھڑے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، علی پاک پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت عمر نے اسی جگہ محراب کے ساتھ ٹیک لگائی جس جگہ خواب میں رسول اللہ نے لگائی تھی، اسی جگہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ حضرت علی سامنے ابھی خواب ذہن میں ہے، سنانا چاہتے ہیں، اتنی دیر تک ایک عورت کھجور کا تھال لے کے آ جاتی ہے، اسی طرح جیسے خواب میں رسول اللہ کے سامنے رکھی گئی، اسی طرح وہ آ کے حضرت عمر کے سامنے رکھتی ہے۔
حضرت عمر اسی طرح کھجور اٹھاتے ہیں جس طرح خام رسول اللہ نے اٹھائی تھی، اسی طرح حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی کھاؤ گے؟ جی کھاؤں گا، منہ کھولا، آپ نے نبی پاک کی طرح منہ میں رکھ دی۔ دوبارہ پوچھا علی اور کھجور کھاؤ گے؟ کھاؤں گا، منہ میں رکھ دی۔ باقی کہا تقسیم کر دو۔ علی پاک ابھی بتانے لگے تھے، پوچھنے لگے تھے عمر مجھے اور کھجور کیوں نہیں دی؟ عمر پاک نے جان لیا، سمجھ لیا اور فرمایا علی اگر خام رسول اللہ آپ کو اور کھجور دیتے تو میں عمر بھی آپ کو اور کھجور دے دیتا۔ اگر خام رسول اللہ آپ کو تیسری کھجور دیتے تو میں بھی۔ علی کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی اس لیے ایسے کہنے ہیں جڑا حق نہیں مندا حیدر کو، جڑا حق نہیں مندا حیدر کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا، تے جڑا راز عمر دا منکر ہے، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تاں وت سچ زمین تے۔ حضرات گرامی پتہ چلا کہ یہ ابو بکر عمر عثمان علی یہ اس امت کے نہیں ساری امتوں میں سے سب سے اعلیٰ قسم کے ولی ہیں، اعلیٰ قسم کے، ان سے بھی الحمدللہ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، یہ بات نہیں، اور بیان کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نہیں کہ بعد والوں سے صرف ان کی کرامتیں بعد والوں کی، نہیں ان کی بھی کرامتیں ہیں، آپ نے سن لیا۔ تو حضرات گرامی ابو بکر صدیق کی یہ محفل پاک ہے، اور شاہ صاحب نے افضلیت کا جو مسئلہ ہے وہ بیان کیا ماشاءاللہ بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں بھی 2-3 کتابیں، مجھے انہوں نے پہلے بتایا نہیں تھا کہ آپ کا کیا موضوع ہے شاہ صاحب کا، تو 2-4 میں بھی کتابیں اٹھا لایا ہوں، تو انشاءاللہ اس میں بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ حضرات کرامی بات یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اہل بیت اصحاب کو الگ الگ بھی کچھ شان عطا فرمائی، بولیے الگ الگ بھی کچھ شان، جنہیں ہم کہتے ہیں خصائص، یہ ان کے خصائص ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب اہل سنت نے قرآن و سنت میں غور کیا نا تو ابو بکر عمر کی تفضیل کی سادہ تصریحیں علی الاطلاق نظر آئیں، سادہ تصریحیں علی الاطلاق نظر آئیں کہ کئی ایسی نصوص ہیں، ایسی تصریحات ہیں کہ جن میں کوئی قید نہیں ہے کہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور شاہ صاحب نے پتہ نہیں یہ مسئلہ یہ نقطہ بیان کیا یا نہیں، چونکہ کوئی ساری چیزیں ایک دفعہ بیان نہیں ہوتی، کہ بھئی اہل سنت حضرت ابو بکر صدیق کو من کل الوجوہ افضل نہیں مانتے۔ آپ نے کیا بیان نہیں توجہ جاتی نا بندے، نہیں، ابو بکر صدیق کو اہل سنت من کل الوجوہ افضل نہیں مانتے، یعنی ابو بکر صدیق کو اہل سنت ہر جہت اور ہر وجہ سے افضل بولو نہیں مانتے، بلکہ اہل سنت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو افضل مانتے ہیں تو علی الاطلاق افضل مانتے ہیں۔ آپ سمجھے نہیں ہیں اس کا آسان، اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو ان کو الگ الگ شانیں دی ہیں نا، مولا علی کی کچھ شانیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عثمان کی نہیں ہے، حضرت عمر کی نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی کچھ ایسی شانیں ہیں جو حضرت علی کی نہیں ہے، حضرت عمر کی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی اس طرح شانیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے خصائص ہیں، دیگر صحابہ کے کچھ خصائص ہیں۔ حضرت زید ایک صحابی ہے جن کا خاصہ یہ ہے کہ کسی اور صحابی کا نام قرآن کے اندر نام نہیں آیا، ایک صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ، حضور کے جو غلام تھے ان کا نام قرآن نے لیا ہے۔ یہ شان کسی اور کی، اس جہت سے وہ افضل ہے۔ مولا علی اس جہت سے افضل ہے
کہ وہ سیدہ زہرا کے زوج ہے، فاتح خیبر ہے، اس لحاظ سے مولا علی افضل ہے، لیکن یہاں لحاظ موجود ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پہلے دو نظریے تھے افضلیت کے بارے میں، اہل سنت کہتے تھے ابو بکر عمر افضل ہے، رافضی کہتے تھے مولا علی افضل ہے۔ فرماتے ہیں دو نظریے اور بن گئے، سنیوں کے اندر کچھ ایسے پیدا ہو گئے جو کہنے لگے ابو بکر صدیق ہر جہت سے افضل ہے۔ فرمایا وہ بھی غلط ہے، ان کا بھی عقیدہ بھی باطل ہے۔ فرمایا جو تفضیلی تھے، جو منافق تھے، جو چھپے ہوئے اہل سنت کے اندر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اہل سنت کو دھوکہ دینے کا یہ حربہ استعمال کیا۔ وہ کہنے لگ گئے کہ ہم ابو بکر صدیق کو ہم بھی افضل مانتے ہیں، لیکن اس وجہ سے مانتے ہیں۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مولا علی بھی افضل ہے اس وجہ سے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ بھی دو نمبر ہے، اس لیے کہ ہم ابو بکر عمر کی اجماع امت کے ساتھ، اجماع صحابہ کے ساتھ، جب صرف مطلق افضلیت کی بات آتی ہے اس وقت کوئی جہت نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ ابو بکر اس لحاظ سے افضل ہے، عمر اس لحاظ سے افضل ہے، وہاں لحاظ نیچے رہ جاتے ہیں۔ باقی کی جب خصائص بیان ہوتے ہیں، مولا علی اس لحاظ سے افضل ہے، عثمان اس لحاظ سے افضل ہے، فلاں اس لحاظ سے افضل ہے، ابو بکر عمر کسی لحاظ سے نہیں، لحاظ نیچے ہے۔ ابو بکر عمر کی افضلیت سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ نقطہ ذہن میں، ہر لحاظ سے نہیں۔ کئی سنی پریشان ہو جاتے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق ہر لحاظ سے افضل نہیں ہے، کہ کہتے ہیں اس لیے کہ لحاظ اور ہے، مطلق افضلیت اور ہے، کہ یہاں قید کوئی نہیں۔ اس لیے کہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بغیر قید کے ابو بکر صدیق کو افضل فرمایا ہے، اتقا فرمایا ہے، اتقا ہی افضل ہے، اتقا ہی اکرم ہے، اتقا ہی عارف ہے، اتقا ہی عالم ہے۔ اس وجہ سے کر کے اللہ نے وہاں کوئی حد، امام راضی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مطلق افضل فرمایا ہے، اور جو مطلق افضل ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ بولو بولو، وہ سب سے۔ اب کئی کہتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، اس کو دلیل بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے لیکن اس کا وہ معنی نہیں جو تم کر رہے ہو۔ بولیے بولیے، معنی اس کا وہ نہیں ہے۔ حسن بن حسن، امام حسن کے بیٹے حسن، ان کے سامنے کسی نے یہی دلیل پیش کی۔ اس نے کہا مولا علی پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا رسول اللہ نہیں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا؟ یہ کس کے سامنے مسئلہ پیش ہوا؟ امام حسن کے بیٹے، بولو بولو، حسن مصنع کے سامنے۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، رسول اللہ سب سے زیادہ فصیح تھے، حضور سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ فرمایا اگر رسول اللہ کی مراد یہ ہوتی کہ میرے بعد علی حاکم ہے، خلیفہ ہے، امام ہے، تو رسول اللہ نو گول مگول لفظاں دی کی حاجت سی؟ اچھا بولو، کیا رسول اللہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں۔ مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کے منہ میں بھی کئیوں کے زبان نہیں، ایسا نہیں لگنا چاہیے۔ سارے پڑھو، کوئی جانے منہ میں زبان۔ ایتھے نہیں بولنا تے کتھے بولنا، گلیاں میں تے چتر چتر بیٹھ کر بیٹھ کے چپ چپ، اوتھے تے آکھیے منہ بند کرتا بھی نہیں ہوندا، ایتھے اللہ رسول ذکر تا بھی کھلدا نہیں۔ سارے آکھو تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں۔ حضرت حسن بن حسن کے سامنے جب ایک رافضی نے کہا، اس نے کہا علی پہلے ہے، دمادم اسکلندر، علی دا پہلا نمبر۔ ایک قوالاں دا عقیدہ ہے، ولیاں دا نہیں۔ اے بھنڈا دا ہے، بھنڈے گوائیے جنہاں ادھر کام نہیں لبا اور چڑھ گئے ساڑھے سٹیجر، کوئی کاری شہدی، کوئی حاکمی، کوئی آکو، کوئی کیڑی کیڑی شکل وچ سارے کٹھے ہو کے آ رہے۔ اصل بھنڈ سن او حضور دا نعت خان ہوئے جنہیں کم از کم حضور دی سنت چہرے رکھی ہوئے۔
کیڑی گل دا نعت خان ہے؟ نعت خانی راگنیاں دا نام ہے؟ ہاں 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 یہ کی نعت خانی؟ پاگل ہو جاندے ہو تسی؟ ایک غزل گاندے ہو پہ اور نعت نعت ادب ہوندا سی تھوڑا زیادہ کر لیندے ہاں میری ہاں کرنی ہوے تے سانو پتہ ہے نعت دا کوئی ادب حیا ہے نہیں سمجھ آئی نعت دی نا نہیں نعت حضور دی تعریف تے دسو جے حضور دا غلام چہرے تے داڑھی رکھ کے سر تے امامہ سجا کے جدوں آوے سڑک تے اے حضور دی تعریف نہیں بولو نا اے نعت نہیں میری راگنی نعت ہے ساڑی قوم میں شہرت دی لوڑ سی کسے کنجری بنا کے شہرت حاصل کر لی بس شادی ہے کنجری بلائی سلانی کسے نعت خان بلا لیا مقصد ایک ہی چاس لینی گڑے دی نعت خانی دا نا نہیں کم از کم پہلے حضور نہ پیار تو سکو پیار کہندے کیوں نیرا نعتاں پڑھیاں پیار ہے تے پھر صحابہ نیرا نعتاں پڑھ دے رہندے یا رسول اللہ بدر وچ کی جانا نعت نہیں پڑھنے بیٹھ اود وچ کی نعتاں پڑھدے رہنے ہاں یا رسول اللہ مدینے کی جانا ہے چھڈو انہاں نوں انہاں کو تسی اپنا کرو اسی اپنا کرنے ہاں اسی تھوڑی نعتاں پڑھاندے او اپنی مرضی کردے رہے نہیں سمجھائی صحابہ نعتاں نہیں سی آندیاں اس واسطے کر کے حضرات گرامی امام حسن مجتبی کے سامنے کسی رافضی نے کہا حضرت علی پہ دمادہ مسکل اندر علی دا پیر آپ نے فرمایا کس طرح اس نے کہا من کن تو مولا فعلیو مولا آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہوتی تو رسولہ سے زیادہ فصیح کون تھا اور حضور سے زیادہ خیر خواہ کون تھا رسولہ پھر کیسے الفاظ استعمال کرتے امام حسن کے بیٹے نے بتایا حضور فرماتے یا یوحناسو ھذا ولی امرکم والقائم علیکم من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا رسولہ ایسے الفاظ استعمال کرتے کھلے کھلے اے لوگو میرے بعد علی تمہارا امام ہے مصلی تو ابو بکر کو دے رہے بولو علی فرماتے ہیں میں بھی اوتھے ہی سا میں کتے سا میں بھی تو اوتھے ہی سا کوئی ایک باری تو نہیں دیتا ایک باری تو نہیں دیتا بار بار دیتا 17 نمازاں ایک باری تو نہیں دیتا ایک باری عمر کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ فرمایا لا لا انج نہیں ہو سکتا ابو بکر نہیں ہوندیا کون آوے عجبی شاکی ایویں کھلوا چھڑیا نے ایویں ہی آ گئے نے ایویں نہیں پھر حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ انج ہو ہی نہیں سکتا ابو بکر ہوئے تو امام اور بن جائے آئے ہائے اس تو اگے بھی کوئی شک حد کر دیتی سرکار نے حضور نے تاکید دینا فرمایا نا انج نہیں ہو سکتا اچھا امام حسن کے بیٹے نے فرمایا نہیں حضور فرماتے لوگوں میرے بعد علی تمہارا قائم ہے امام ہے یہ تمہارے امور کا ولی ہے میرے بعد اس کو امام بنانا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے رسول اللہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تو جو دلیل تجھے نظر آئی من کن تو مولا فعلی و مولا کا معنی یہ ہے کبھی مولا علی نے بھی اس کو دلیل بنایا کبھی امام حسن نے بھی دلیل بنایا کبھی امام حسین نے بھی دلیل بنایا امام حسن کے بیٹے نے وہ تو کہہ رہے ہیں یہ مطلب ہی نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی رسول اللہ کھلے لفظوں میں تو کوئی شعر کے اندر جدہ میں مولا او دالی مولا جدہ میں مولا او دا علی مولا او ایدہ کردہ کون نکارے جدہ میں مولا او دا علی مولا ایدہ کردہ کون نکارے پر اس دا مطلب پہلا نہیں گل سمجھ لو سرکار جدہ میں مولا او دا علی مولا ایدہ کردہ کون نکارے پر اس دا مطلب پہلا نہیں وہ پتہ ہے جڑے نلائق ہوندے نے وہ نقل بھی مار دے میں نہ نقل بھی مار رہا تھوڑی جڑا میں مولا او دا علی مولا ایدہ کردہ کون نکارے پر اس دا مطلب پہلا نہیں او گل سمجھ لو سرکارے او جنو آپ حضور امام بنائے جنو آپ حضور امام بنائے او بدی حیدر خود دستار بلا فصل خلیفہ مومن دا او کیسر یار غارے
بلا فصل خلیفہ مومنہ دا او کیسر یار غار جڑا شاہد عقد زہرا دا ساڑی ماں سیدہ خاتون جنت سیدہ دی ماں سیدہ دے باپ علی دی شادی کنے کروائی؟ ابو بکر عمر نے کروائی. اپنی کتابہ نہیں غیرہ دیاں پڑھ اے ساری کوشش ابو بکر دیا عمر دیا اے نہ رشتہ منگیا سیدہ زہرہ پاک دا رسول اللہ نہیں دیتا. اے سمجھ گئے علی واسطے ہوئے گا علی واسطے ہوئے گا. انہاں صلاح کیتی مشورہ کیتا ابو بکر مشورہ کیتا حضرت عمر دے نال انج کریے علی نو مشورہ دئیے تینوں کیڑی گل روک رہیے زہرہ پاک دا رشتہ کیوں نہیں منگدا کیوں نہیں منگدا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عمر نو اے بھی کہا پریشان نہیں ہونا جا کے علی نو اے بھی آکھاں گے علی اگر مال دا مسئلہ ہے اسی کس واسطے پیسے چاہیے نے رقم چاہیے انتظام کرنا ہے اسی کر دیواں گے. جدو دوویں ہستیاں چل کے علی کول گئے ابو بکر بھی گیا عمر بھی گئے جا کے کہندے علی کیوں رشتہ نہیں منگیا؟ مولا علی دی آنکھاں چ آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تساں میرے ستا در جگہ چھڑے ہیں میں غریب ہاں میرے کول اس طرح دا انتظام کوئی نہیں. آپ نے دعا نے فرمایا انہاں کیا علی کوئی پریشانی والی گل نہیں رشتہ منگنا تہاڈا کم ہے انتظام کرنا ساڈا کم ہے. جدوں جا کے مولا علی نے رشتہ منگیا رسول اللہ نے دے دیتا. علی پاک بار ہستے ہستے آ رہے نے آ کے کہندے نے مینوں مبارک دیو رسول اللہ نے میں رشتہ دے دیتا ہے. جنہوں رشتہ ہو گیا رسول اللہ نے صحابی نو بیجا جا کے مدینہ ابو بکر نو بھی بلا عمر نو بھی بلا عثمان نو بھی بلا انصار نو بلا مہاجرین نو بلا. جدوں سارے آ گئے انصار بھی آئے مہاجرین بھی آئے ابو بکر عمر عثمان اس طرح جلیل القدر اشرم بشرہ صحابی موجود نے. سرکار سیدہ زہرہ پاک دا نکاح پڑھایا گواہ انہاں نو بنایا بلکہ نبی پاک نے جدو علی پاک نے بلایا علی تیرے کول کی ہے کوئی رقم ہے کوئی نہیں یا رسول اللہ ایک زرہ ہے جدنا جنگ کرنا. فرمایا جا انو آج ویچ دے انو ویچ دے انتظام ہو جائے. توجہ فرماؤ علی پاک دی نظر بھی کدھر ہور نہیں گئی ذوالنورین تے گئی ہے کنے تے گئی ہے ذوالنورین تے گئی. عثمان ایمیں سخی نہیں ایویں سخی اس اپنے کوڑوں نہیں بنایا. سن سخاوت عثمان دی جدو جناب مولا علی عثمان کھڑ گئے جا کے دسیا میں زرہ بیچنا آیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے اتنے دی رقم ہے اے لے لو لیکن کیوں بیچ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا شادی ہے نکاح ہونا گئے سیدہ زہرہ پاک دینار فاطمہ دینار رسول اللہ بیجے ہے. حضرت عثمان عام جن شخصیت نہیں سن وہ بھی رسول اللہ دیا شخص سن دماغ سن سخی بھی سن. انہاں جناب اس چیز نو مروت دے خلاف محبت دے خلاف سمجھیا. انہاں کیا علی رقم لے لئیے فرمایا رقم ہی لے لو تے اے زرہ بھی میری طرف تحفہ لیندے جاؤ. جو حضور دی بارگاہ چ مولا علی نے کہا نا یا رسول اللہ پیسے بھی آ گئے تے زرہ بھی آ گئے. ایک ادھروں عثمان نے رسول اللہ نے دعا فرمائی یا اللہ عثمان و برکت عطا فرما. دعا فرمائی اون جناب وقت آیا جہیز دا کیڑا وقت آیا جہیز دا تے رسول اللہ نے بلال نو کیا ابو بکر نو نال لے تے ابو بکر نے میں احدیاں جانا ہے ان کے خرید و فروخت کر کے لیاؤ میری بیٹی دے کار دا سامان لے کے آئے. ساڑی ماں دا سامان کنے خریدے ہے ابو بکر صدیق نے عمر فاروق دی کوشش نال. تاں شہر کے اندر جڑا شاہد عقد زہرہ دا اس شاہ دا نام صدیق جڑا شاہد عقد زہرہ دا اس شاہ دا نام صدیق علم فضل تے حکمت دی او درگاہ دا نام صدیق تے جڑا نانا جعفر صادق دا جڑا نانا جعفر صادق دا اس مہدہ نام صدیق جڑی ویندی ہے کیسر جنت کو او شہرہ دا نام صدیق. اے شعر حقائق کا مبنی نہیں این دے شاعر سنیا کرو ٹلے مار نہیں
اور اے شاعر سارے میرے یار نے اور اللہ دے فضل نال پنجاں تے چاراں دے صدقے انہاں نوں میں تیار کیتا میں کہ اے گلاں میں خود دسنا کہ بھئی پیچھے حضور دی 4 بیٹیاں دی میں منقبت لکھوائی پڑھیاں بھی خود میں دسے اے چیزاں لیاؤ یہ دے وش پھر میں اگلے دن ایک شاعر نے اتاری بھائی نے حیدرآباد انہوں نے میں کہا منقبت لکھو ابو بکر صدیق دی لیکن وچ فدق بھی لے کے آونا ہے او میں تو نشار سناواں گا فدق بھی انہاں وچ لے آندا ہے ابو بکر صدیق دی احسانات اے شاعر ایک لڑکا جا نوجوان ہے حیدر جھنگ والے پاسے دا انہوں میں کیا کہ اس طرح دے انہیں ان جڑا لکھیا ویکھو نا کہ ایک ایک مصرے دے اندر قرآن و سنت دا مفہوم موجود ہے وہ کہندا ہے اکھاں کھول کے ویکھتے کربل دا سلطان صدیق دے نالے امام حسن حسین کتے سن جدو ابو بکر مسلح تے سن 2.25 سال نماز پڑھائی ہے تے امام حسن حسین ادو تقریباً 9-10 سال دے تے مسجد وچ آ کے نماز پڑھ دے سن نا کدے پیچھے پھر کدے پیچھے عمر فاروق پھر عثمان غنی تے نال نے نا عثمان غنی تا دفاع کرنے والے نے حسن حسین جان قربان کرنے والے نے اور عثمان غنی تے جدوں انہاں بلوائیاں نے محاصرہ کیتا ہے تے مولا علی نے حسن حسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ اے جنتی نوجواناں دے سرداراں نو حضرت علی پاک نے عثمان غنی تے وار دیتا ہے عثمان غنی تے قربان کرنے واسطے دروازے تے کھڑا کیتا دروازے تے کھڑے ہو جاؤ عثمان دے تے کوئی قاتل کوئی ظالم عثمان دے اندر نہیں جانا چاہیے جدو شہید ہو گئے عثمان غنی تو مولا علی غصے دے نال انہاں نوں ماریا بھی تھپڑ بھی رسید کیتا کہ تواڈے ہوندیاں عثمان شہید ہو گئے اس واسطے شاعر کہندا اکھاں کھول کے ویکھ تے کربل دا سلطان صدیق دے نالے ثانی اسنین دی آیت نو پڑھ رحمان صدیق دے نالے ثانی اسنین دی آیت نو پڑھ رحمان صدیق دے نالے تے امین عرش دا راہی تے محشر دا نگران صدیق دے نالے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان صدیق دے اور نہیں جی وہ تو ساتھ نہیں تھے شب ہجرت کوئی اور تھا معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ نہیں تھے یہ آیت جو سورہ توبہ کی ہے نا آیت نمبر 40 یہ اتنی زبردست ہے رافضیت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اور رافضیت کا ستیہ ناش کرنے کے لیے ایک ایک لفظ کے اندر ابوبکر صدیق کی منقبت اور شان و عظمت موجود ہے کبھی غور سے پڑھیں یہ تو شعر و شاعری ہے نا لیکن قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں نہیں وہ جو ثانی اسنین ہے نا جو غار کے اندر تھا وہ ابو بکر نہیں ہے بعض یہ کہہ دیتے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ یہ اجماع امت کے ساتھ اور بلکہ وہ جو لوگ ہیں ان کی کتابوں کے اندر بڑی پڑی ہے جہاں بھی ہجرت کا ذکر ہے تو ساتھ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے یہ الگ بات ہے انہوں نے اپنی طرف سے یہ بھی گھڑ لیا کہ جی ابو بکر صدیق اور رسول اللہ نے گھر سے نہیں لیا تھا بلکہ وہ رستے میں مل گئے تھے رستے میں مل گئے تھے پیچھے پیچھے اندھیرا تھا پیچھے پیچھے آنے کی آواز آئی رسول اللہ سمجھا معاذ اللہ کو کافر ہے تو جب دیکھا ابو بکر تھا رسول اللہ نے ساتھ اس لیے لے لیا کہ کہیں یہ شور ہی نہ ڈال بتانا معلوم یہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ بھی کمزور ہے اس کا رسول بھی کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جو شب ہجرت بھی حفاظت نہیں کر سکا رسول اللہ کو مجبوراً اس بندے کو ساتھ لینا پڑا جو بندے مشکوک تھا بولیے اور مزے کی بات ہے شاہ صاحب ایک نقطہ آج میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے ہجرت کب ہوئی ہے یہ آیت 9 سال بعد نازل ہوئی ہے اونچا بولو سبحان اللہ یہ 9 سال بعد تبوک کے موقع پر یہ آیت سورہ ہے یہ ثانی اسنین کی نازل ہوئی ہے 9 ہجری غزوہ تبوک کے موقع پر 9 سال پہلے ہجرت ہو چکی تھی اگر ابو بکر صدیق کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی تو 9 سال بعد قرآن ایسے ہی نازل ہوتا اونچا بولو 9 سال بعد وہ مجبوراً نہیں جی وہ رستے مل گیا اچھا ہاں بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کا سارا مذہب ہے کمزوری پہ اللہ بھی کمزور معاذ اللہ نقل کفر نباشد رسول بھی کمزور علی بھی کمزور ہاں جی باغ بھی چھن گیا بیٹی ام کلثوم کا رشتہ بھی بولو عمر نے ڈرا کے لے لیا اور بیعت جب صدیق کی کروائی تو گلمے سے
गिरबान से खींच के अली को लाया गया। हाँ उनकी किताबें भरी पड़ी हैं, बल्कि यहां तक है कि अली के गले में रस्सी डाली गई, किस लिए? अबू बकर की बैत के लिए। ये शान है अली की। फिर जब दफन का मौका, कहते हैं नहीं जी ये रोजा रसूल के अंदर देखो ना, अबू बकर उमर ने माज़अल्लाह जुल्म के साथ, अपने जोर के साथ अपनी कब्रें बनवाई हैं। देखे वहां ना सैयदा ज़हरा पाक की कब्र बनी है, ना इमाम हसन को दफन होने दिया है। बिल्कुल ये सारी 2 नंबरी है, इसलिए ना सैयदा ज़हरा पाक ने ये हुक्म दिया ख्वाहिश की, ना इमाम हसन ने हुक्म दिया ख्वाहिश की। कोई माई का लाल आले सुन्नत की किताबों में से एक रवायत पसंद सही दिखाए कि ज़हरा पाक ने कहा हो मुझे रसूला के साथ दफन करें, किसी ने रोका हो, हम मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हैं। सुनिए, सौ जाओ, सोने का टाइम हो गया थोड़ा, सौ जाओ। क्योंकि मसले की गल नहीं, शेर सुनाते रहो टुटते रहते हो, जो काम की गल सौ जाते हो। चाको सुभान अल्लाह। और भाई ये बातें वो है जो आमतौर पर की जाती साहबा की तरफ से ज़हन खराब करने के लिए। देखो जी इमाम हसन ने कहा था मुझे दफन किया जाए, वो जी किसी ने वो ना दफन होने दिया। इमाम हसन के जनाजे पे तीर बरसाएंगे, सब झूठ, लानतुल्लाह अल काज़िबीन। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। इमाम हसन जैसी शख्सियत दुनिया से जाए, किसी की माई के लाल की ये जुर्रत है कि इमाम हसन के जनाजे की तरफ मैली आंख से साथ देखे? साहबा आंख ना निकाल देते, ये कैसे हो सकता है? ये सारी बुनियाद ही मजबूरी है। अल्लाह भी माज़अल्लाह। देखें जी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये नुक्ता भी बयान फरमाया, और अल्लाह का फजल है मस्जिद में बैठो, मैं ये पहले बयान कर चुका था। आला हजरत ने भी बयान किया। क्या आप फरमाते हैं जो सहाबा पे तान करता है ना, अल्लाह की कुदरत का भी इनकारी है, रसूलुल्लाह की महबूबियत का भी मुनकिर है। समझ आई है कि नहीं आई? ये दुनिया दी रस्मां ने, जड़ा यार होवे ना, दोस्त होवे, बंदा अपना पूरा टिल ला के ओदे नाल मेहरबानियां करदा है, पूरा जोर लांदा है। ते सब तो बड़ा जोर किदा है? बोलो, इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया। सारियां ताकतां किदियां ने? अल्लाह दियां ने। ते रसूल नूं बनाया महबूब। ते सरकार तां कहंदे ने, हुजूर ने फरमाया मैं खुद भी मुस्तफा वा, अल्लाह ने मैनू भी चुने है, मेरे नां नूं भी चुने है, मेरे वास्ते कुरान भी चुने है, मेरे वास्ते उम्मत भी चुनी, मेरे वास्ते सहाब भी चुने ने, मेरे वास्ते मेरे वजीर भी चुने ने, मेरे ससुराल भी चुने ने। अल्लाह ने मेरे वास्ते, मेरी पैदाइश वास्ते मक्का चुनिया, हिजरत वास्ते मदीना चुनिया, ते बादशाही वास्ते शाम चुनिया। अल्लाह ने चुने है ना। ते अल्लाह ताला अलीम बिज़ात सूद खालिक भी है, मालिक भी है, सारा कुछ जानने वाला। हुण जिन्हों अल्लाह महबूब वास्ते मुंतखब करे ओदे अंदर कमजोरी रह सकदी? ते जड़ा कि अबू बकर वे कमजोरी है, मतलब है अल्लाह दी कुदरत में कमजोरी है, महबूब दी महबूबियत नहीं मननी। इस वास्ते करके हज़रात ग्रामी किवें हो सकता है कि हज़रत फातिमा ज़हरा कहंदी मैनू दफन किया जाए, कोई ना करन देंदा, इमाम हसन कहते दफन ना करन देता? ऐसी बात नहीं, बल्कि ये अज़ल से फैसले होते हैं। ये रवायतों के अंदर मौजूद है। रसूल ने फरमाया मैं अबू बकर एक मट्टी से पैदा किए गए, और बंदा वहां दफन होता है जहां की मट्टी उसके जिस्म में होती है। ये राफियों की फरोए काफी में ये मौजूद है। जहां दफन का बाब है, जहां दफन और कब्र का जिक्र है, फरोए काफी राफियों की किताब पढ़े, इमाम बाकिर या जाफर सादिक से ये रवायत मौजूद है। उन्होंने वहां भी लिखा है कि बंदे के जिस्म में कब्र की मट्टी शामिल होती है। बंदा वहां दफन होता है जहां की नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर आखो नाम खोलो, दरवाजा खोलो, अल्लाह दे बंदे दरवाजा खोलो। अंदर सेक बना दिता, दरवाजा खोल दे, अंदर इतने लाइटां लगी, दरवाजा खोलो। की हो गया? अल्लाह दा करम हो गया, तुहाडा सूरज कोई निकलिया आज तो कौन लगी दिहाड़ी यार? तो फिर की हो गया? केड़ी परेशानी? धुंदा भी बर्दाश्त कर, मोटरसाइकिल ते भजांदे हो, उथे सर्दी, हुण सारे सर्दी भी लगदी है, हवा लगन दो ताजा, जो थोड़ा गुजरन दो हवा। नाम आने से आखो नाम आने से अबू बकरो, नाम आने से अबू बकरो, नाम आने से अबू बकरो उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकरो उमर का लब पर। क्यों बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में
یہ بات مکمل کروں، یہ تفسیر حسن عسکری، یہ رافضیوں کی تفسیر ہماری نہیں، چھاپی بھی انہوں نے ہے، لکھی بھی انہوں نے ہے، انہی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر صرف ہجرت کا ذکر نہیں، ابو بکر صدیق کے انتخاب کا بھی ذکر ہے، شان و عظمت کا بھی ذکر ہے۔ جس وقت محبوب کو اللہ کریم نے حکم دیا ہجرت کرنے کا، رسول اللہ خود فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا اے محبوب ان تستصحب ابا بکر، محبوب جاؤ ابو بکر کو اپنا ہجرت کا ساتھی بناؤ۔ یہ حسن عسکری کی تفسیر میں موجود ہے، اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کو ابو بکر کو ساتھی بناؤ۔ اگر ابو بکر پہ شک ہوتا معاذ اللہ تو پھر ابو بکر بستر پہ ہوتے، علی ہجرت میں ساتھ ہوتے، ہجرت کے ساتھ علی ہوتے، ابو بستر پہ ہوتے، بستر علی کو دیا، مصلی ابو بکر کو دیا۔ ہم بستر والے کو بھی مانتے ہیں، مصلی والے کو بھی مانتے ہیں۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے، جسے جو چاہے عطا فرمائے، جسے صدیق بنائے، جسے فاروق بنائے، جسے غنی بنائے، جسے حیدر کرار بنائے، جسے جنتی نوجوانوں کا سردار بنائے، جسے جنتی بوڑھوں نوجوانوں کا سردار بنائے۔ یہ رسول اللہ کی اپنی مرضی ہے، یہ عطا ہے، انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے، محبوب تقسیم فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ابو بکر کو ساتھ لے، کیوں؟ فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَعَدَكَ وَوَازَرَكَ وَصَبَتَ عَلَى مَا يُعَاهِدُكَ وَيُعَاهِدُكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِن رُفَقَائِكَ۔ محبوب ابو بکر وہ ہے جس نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے، ابو بکر وہ ہے جس نے تیرے ساتھ محبت کی ہے، ابو بکر وہ ہے جس نے تیرے ساتھ جو باتیں کی ہیں وہ پوری کی ہیں۔ اور کانا فی الجنت من رفقائک، محبوب جنت میں بھی ابو بکر تیرا ساتھی ہے، صرف غار کا ساتھی نہیں، جنت کا بھی ساتھی ہے۔ غار کی ثانی نہیں، ہر جگہ ثانی ہے۔ اقبال کو سمجھ آ گئی، اقبال کہندہ ہے آمن الناس بر مولائے ما، اقبال کو سمجھ آئی ہے، آمن الناس بر مولائے ما، آنکلی میں اول سینائے ما، ہمت کشتے ملت را شوں ابر، ثانیے اسلام غارو بدرو قبر، ہر جگہ ثانی ہے ابو بکر۔ فرما محبوب وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ آگے رسول اللہ نے فرما ابو بکر کیا تو پسند کرتا ہے؟ یار ابو بکر صدیق دے نا تے کار جانے دا خیال چھڑ دیو، سارا سال تسی کار ہو، اسی ادھر منہ بھی نہیں کرنے، اگلے سال بلائے ہوتے اس پہلے انشاءاللہ اپنی مرضی نہ نہیں، ساری راتاں تو اڑیاں نہیں۔ اور کسے لکھیا ہے، کسے کی لکھیا ہے؟ غلام سل قاسمی صاحب رحمت برکاتہ اللہ، انہوں نے لکھیا ہے، وہ کہندے نے باز سجن دی چھیڑی رل کے بہ سنگیاں، باز سجن دی محبوب دا سجن، محبوب دے سجن دی بات ہے، باز سجن دی چھیڑی رل کے بہ سنگیاں، رات تیری یاد تیری وچ لنگیاں راتاں ہو چنگیاں، یاد تیری وچ لنگیاں۔ ہن اگے لنگر دی گل ہونے والی، لنگر جاریاں مدینے والے دا، لیکن مدینے دا لنگر ہوئے جتھے ابو بکر صدیق دی تعریف ہوئے، جتھے ابو بکر صدیق تے لان تان ہوئے، وہ لنگر نہیں، اوتھے تھوک کے آمنا چاہیے۔ اے نہیں وا تسی چار بوٹیاں واسطے تے چار مننا واسطے تے بوٹھا کڈے آوے، وہ اگلے آکھن من واسطے آ جاندے، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی غیرت ہونی چاہیے، تیری مان گال کڈے، تیرے پیر نو گال کڈے، تیرے استاد نو گال کڈے، تیرا پیر وڈا ہے، تیرا استاد وڈا ہے، تے جڑا پیراں دا پیر ہے ابو بکر صدیق دا دشمن، غیرت تیری مر گئی ہے۔ کوئی اتنی غیرت پیدا کر لے جتنی ماں پیو واسطے کرنا ہے، اپنے پتر واسطے کرنا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس واسطے کر کے حضرات گرامی لنگر پیچھے نہ مر جاؤ۔ اسی پتہ کی کرنے ہیں، اسی نہ لکھیے فلیکس تے لنگر کا وسیع انتظام ہے تو ساڑی قوم آؤندی کوئی اساں خود عادی کر دیتا ہے، لنگر کا وسیع انتظام ہوگا، کیوں اون جاؤ یا نہ لنگر واسطے ضرور آ جاوے۔ اچھا ایک جگہ تے فلیکس لکھیا شاہ صاحب، اتنے لکھیا لنگر میں مچھلی ہوگی، نال پھر لکھیا لنگر میں مچھلی ہوگی، تھلے پھر لکھیا چار بندہ گواہ ہے، پھر لکھیا لنگر میں، اس کا مطلب ہے پوری محفل مچھلی ہوگی۔
اللہ رسول دی تو کوئی نہ ہوئی. اتنا لالچی نہیں. دیکھو بندے ایمان یقین ہونا چاہیے کہ او میاں صاحب فرماندے نا کہ نصیباں باج ہاتھ نہ آوے دیگی روے ترقدا. نصیباں بغیر تو کوئی لقمہ ہاتھ نہیں آمدا بھائی. اس واسطے کر کے بندے نو رزق پیچھے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. رزق دا اللہ تعالی مالک ہے، او محافظ ہے، او ذمہ دار ہے. اس واسطے کر کے غیرت پیدا کرو. اللہ نے تانوں اہل سنت بنایا، تہاڈے کو کمی کیڑی گل دی؟ جی بالکل ایسے نہیں. میں آہنا کہ لنگر پہلے دیا لیا کر تاکہ لانگری ٹور جان، صرف پیچھے اللہ رسول والے رہ جائے. ہاں جی لانگری پہلے کئی جگہ پہلے لنگر ہو جاتا ہے. تو حضرات گرامی اس واسطے کر کے لنگر واسطے اپنا ایمان برباد نہ کرو. تسی سنی ہو اور سب تو بڑی تواڈے کو اللہ دی جڑی دولت ہے وہ عقیدہ اہل سنت. تو سن دے رہی ہو پہ قرآن جو کچھ کہندا ہے، جو مولا علی کہندے ہیں. مولا علی سے پوچھا گیا، محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے نے پوچھا ابا جی رسولہ کے بعد افضل کون ہے؟ آپ نے کہا سبحان اللہ یا بنیا. سبحان مولا علی نے کی کیا ہے؟ تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ یا بنیا ابو بکر پترے بھی کوئی گل پوچھنے والی ہے، اے بھی گل غفلت والی ہے، اے بھی گل سستی والی ہے، اے بھی لا علمی والی گل ہے. تو علی دا پتر ہے، تینوں نہیں پتا رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ ابو بکر. ابا جی پھر فرمایا سبحان اللہ یا بنیا عمر. اے تعلیم ہے تو سن رہے ہو حضرات گرامی. اس واسطے کر کے رسول اللہ نے ابو بکر سے کہا ابو بکر قال رسول اللہ علیہ ابی بکر اردیتا ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب. ابو بکر تو راضی ہے اگر میں پکڑا جاؤں تو بھی ساتھ پکڑا جائے، پھر ہمیں تکلیف دی جائے، عذاب دیا جائے. ابو بکر تیرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے آزمانے کے لیے بات کی بقول اس روایت کے. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے اگر آپ کی محبت میں پوری دنیا کا شدید عذاب ملے مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، اس کی بجائے کہ آپ کی مخالفت میں مجھے پوری زمین کی بادشاہی مل جائے. مجھے پوری کائنات کی بادشاہی نہیں چاہیے آپ کی مخالفت میں، مجھے آپ کی محبت میں یا رسول اللہ آپ کی محبت میں مجھے ساری دنیا کے عذاب دیے جائیں، بار بار دیے جائیں، مجھے موت بھی نہ آئے، مجھے وہ قبول ہے آپ کی محبت میں، لیکن مجھے دنیا کی بادشاہی قبول نہیں ہے. جب رسول اللہ نے یہ بات کی نا حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں وحل انا و مالی و والدی الا فداؤک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں، میرے والدین، میرا سب کچھ آپ پر فدا ہے. یہ ان کی کتاب کہہ رہی ہے، سنیوں کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب وہ ہے جادو وہ جڑا سر چڑھ کے بولے. آگے وہ صدیق کیا کہتے ہیں؟ ہاں فقال رسول اللہ نے فرمایا لا جارما ان اطلع اللہ علی قلبک ووجد فیما وافقا لما جرا علی لسانک. ابو بکر اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے تیرے دل پر اطلاع پا لی ہے، جو کچھ تیری زبان پر ہے وہی تیرے دل میں ہے. جو کچھ تیری زبان پہ وہی تمہارے دل میں ہے. اگلے الفاظ سونے کے پانی سے لکھ کے رکھنے والے ہیں. رسول اللہ فرمایا جعلک منی بمنزلت السمع والبصر والراس من الجسد وبمنزلت الروح من البدن. ابو بکر تیرا مقام میرے ہاں کیا ہے؟ جو کچھ مقام بندے کی کانوں اور آنکھوں کا، دھڑ کے ساتھ سر کا، بدن کے ساتھ روح کا جو تعلق ہوتا ابو بکر تیرا میرا ایسا تعلق ہے. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. بولیے بولیے نہیں جاندا زمانہ، نہیں جان. بس تھوڑا امتحان ختم ہو گیا، بس تھوڑی جی 5-10 منٹ تقریر رہ گئی ہے، ذرا سارے ہمت نہ پڑھو. نہیں جاندا پوچھو رسول پاک تو، پوچھو رسول پاک تو قیمت آپ تینوں میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے. پوچھنے دی لوڑ کوئی نہیں، چہرہ ویکھی پتہ لگ جاوے گا.
امام جعفر صادق فرماندے جڑا کسے تے لعنت کردا ہے اگلا مستحق نہ آوے او واپس آمدی ہے کدھر آمدی تے جڑے لعنتی صبح شام صحابہ تے لعنت کردے انہاں دی لعنتاں کدھر جاندیاں بولو واپس آندیاں نا اگر آکھو تے ایک گل میں تانوں دوڑے وچ نہ سنا دیں مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لعنتی ہے محبوب دے پاک صحابہ دی کوئی بھی ہو اللہ نہ کرے میرا سکا پرائی ہوئے خدا نہ خاص کوئی سانو کسے قوم نال ویر نہیں کسے نہ ویر نہیں کسے نہ سن دشمنی نہیں کوئی بھی ہوئے سانو عقیدے نال اختلاف ایک گل ذہن میں رکھو مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لعنتی ہے رضی اللہ وچ قرآن دے جڑا سمجھ نہ پاوے لعنتی ہے جھوٹی یار تاریخ پڑھ کے ودا تہمت لاوے لعنتی ہے میاں کیسر دشمن چاراں دا پراں دوزخ جاوے لعنتی ہے میاں کیسر دشمن چاراں دا پراں دوزخ جاوے تے شاعر کی کہندا آتے نو میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی خدا دی قسمیں سنیاں دے علماء سادات تے سادات سنی بے نمازی بھی ہوئے چہرے تے نور ہوئے دا اے ریوہ تو سویرے مسیتی نہ بڑھو سارے اے نہ مطلب ہے نہیں غلط مطلب نہیں لینا ہاں جو مولوی نہ رخصت دے چڑیے نہیں مطلب ہے وہی اصل عقیدہ ہے نا عقیدہ اصل ہے نا سنی ہوندہ جرا دل صاف ہوندہ ہے او دا دل صاف ہوندہ ہے جرا دل صاف ہوندہ ہے دا چہرہ بھی صاف ہوندہ ہے نا جنہ دے دل وچ کچھ ہوندہ ہے دا چہرہ صاف نہیں ہوندہ آتے نو میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق چہرے دا نور لے گئی قدورت بس فدق دا مسئلہ صرف 5 منٹ میں بیان کروں گا چونکہ دہرائی ہونی چاہیے ابو بکر صدیق دی محفل ہوئے تو فدق دا مسئلہ نہ ہوئے چونکہ ایتھوں ہی تو سڑا ذہن خراب کردن تمہاری بخاری میں لکھا ہے تمہاری بخاری میں لکھا ہے تے تیری اصول کافی ساری قرآن ہے اور ایچ کچھ نہیں لکھے قسمیں تو اصول کافی دے سامنے بھی کوئی نہیں کھلوڑا تیرے اصول تے ساڑھے اصول کوئی نہیں اسی پابند آوائی جو آ جاوے مان لویے کہ تو چڑا دل کرے مان لوے ایک گل نہیں توجہ فرماؤ اچھا میں نو بار بار اینا ایک مسئلہ یاد کرا رہے ہیں کہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دے والے نال 20 جمادی ثانی مشہور کیتا جاندہ ہے اور مولا علی دی ولادت دے والے نال کیڑا رجب 13 اے بالکل دووے بے ذمہ داری نہ شاہ صاحب بیٹھے میں آج بھی ذمہ دار ہاں کل بھی ذمہ دار ہاں کسی نو خارش ہوئے آج ہوئے کل ہوئے 2 سال ہو گئے سانو نیٹ تے گل بیان کر دیا جڑا حضرت علی دا منکر اہل بیت دا منکر وڈا لعنتی ہے لیکن جڑا اپنے کو جھوٹ بناوے انہاں دی طرف ہوگے اس تو وڈا لعنتی کوئی مائی دلال اہل سنت یا بنیادی کتاباں وچوں کوئی بندہ مولا علی دی ولادت دا دن وکھا دے منہ منگا انعام ریکارڈنگ ہوندی ہے میں پھر بیان کرنا کہ کوئی ریکارڈ پھر کرنا چاہتا موبائل تے کر لو میں جواب دار ہوں منہ منگا انعام 13 رجب کوئی وکھا دے ابو بکر صدیق دا کتھے وے ہاں کیوں نہیں کیسی گھڑنتو نہیں گھڑنتو اسی آنے ساڑی انہوں نے ساڑے گھڑنتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ نے نشانہ قرآن میں بیان ضرور کڑ کے بیان کریے تھا حضرت عمر دی کیوں نہیں ولادت حضرت عثمان دی کدھر گئی ہے مولا علی دی ولادت نے اپنے کوڑ بنائی ہے صرف مذہب چمکانے واسطے میں 2 سال تو کہہ رہا 13 رجب نو 11 دا دن بناؤ ابو بکر دا بھی ذکر کرو عمر دا بھی عثمان مولا علی دا بھی کرو تاکہ سنیاں بھی طرف دیا بانڈ ہو جاوے مکھی تا مکھی نہ مارو ناکلی نہ بڑھو سنیاں تیرے کو کمی کیڑی کہ تو کسے پیچھے کیوں لگے بھائی اس واسطے کر کے اسی چونکہ سارا دا ذکر کرنا ہوندہ ہے نا اسی کچھ چانتے نہیں نا اے کئی کے اندر 12 امام تے 14 مسعود کئی کے اندر 12 امام انہاں نہ
چپ چپ میں اتنے گل نہیں کرتا، ہر جگہ تے اتنے گل نہیں جی کسی نے ایڈ نہیں کر رہے، گل سمجھا رہا 12 امام تے انہاں کو پوچھو صحیح وا کیڑی دلیل نال 14 مصوبے جڑی حد ہے یہ تہاڈے کول کیڑی وہی آئی معاذ اللہ یہ 14 معصوم نے بخاؤ صحیح ذرا کدھروں بخاؤ اہل سنت دی کسے کتاب وچ بخا دیو بارے شریعت پڑھو وچ لکھیا ہے کہ نبیاں تو سوا جڑا کسے نو معصوم مننے او سنی نہیں، نبیاں تو سوا جنوں بارے شریعت پڑھ لو بھائی نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں انسانوں میں سے، یہ 14 معصوم تو کیوں بڑھائے نے تینوں کی نے تھاٹی دیتی کہ 14 معصوم نے بھئی آج کیا ہے توجہ کرو ذرا آیت پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہی آیت پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں کسی کا نام ہے 14 کا نام ہے اس آیت میں، یہ آیت پڑھ کے معصوم بنا دینے نا تے پہلے تو نبی دیاں ازواج واسطے امہات المومنین واسطے آئی ہے، اسی سنی بھی تے ساڑھے حوصلے ویخ پھر ساڑھی برداشت ویخ اسامہ عائشہ صدیقہ تو معصومہ نہیں آکھیا سنیو اسامہ حفصہ تو معصومہ نہیں آکھیا، اسی باقی حضور دیاں بیویاں معصومہ تو نہیں آکھیا، اسا حضور دیاں بیٹیاں تو معصومہ نہیں آکھیا، ابو بکر سب تو بڑے متقین ہے تو انہوں نے معصوم نہیں آکھیا، اسی اصول والے بندے نا بھائی اسا تو نہیں آکھیا 14 معصوم بنانے تھاٹے کی دلیل منگوئے دیکھو جڑا بھی آکھے انہاں کو دلیل بخا، جھگڑا نہیں گل اصول دی ہے بھائی قرآن کہندا ہے جس مقام تے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے اوتھے ذکر کدا ہو رہا ہے حضور دیاں پاک بیویاں، اگر اینج معصوم بنائے دا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اگر اے آیت پڑھ کے معصوم بناوے گا نا تے پھر معصوم 14 نہیں رہن گے، پھر معصوم 100 دے نزدیک پہنچ جانے، پھر نبی دیاں ساریاں بیویاں بھی بولو، حضور دیاں بیٹیاں بھی، حضور دے بیٹے بھی، چچا عباس بھی، حمزہ بھی، عباس دی اولاد بھی، حضرت جعفر دی اولاد، عقیل دی اولاد، مولا علی دی ساری اولاد، سیدہ زینب دے پتر بھی پھر معصوم من بولنا تے مولا علی دے جڑے 5 پتر کربلا شہید انہوں دا کی قصور ہے؟ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی کربلا دے شہید علی دے پتر نے وہ معصوم کیوں نہیں؟ تینوں کنے آکھے وے آئی معصوم نے کوئی خدا دا خوف کھاؤ، اہل سنت تو نہیں ہو سکتا جڑا کہ 12 امام 14 معصوم، ایک گل اے بخاری شریف دی حدیث ہے 47-93 بخاری شریف ہے، قرآن نے کیا جتھے اہل بیت رسولہ کی فرماندے جدوں آپ دا نکاح ہویا سیدہ زینب دے نال آپ تو نکلے نا تے حدیث دے الفاظ نے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق الى حجرت عائشہ، رسولہ نکلے اما عائشہ صدیقہ کے حجرے کے سامنے آ گئے، حجرے کے سامنے آ کر رسولہ نے فرمایا فقال السلام علیکم اہل البیت، بخاری شریف 47-93 رسولہ عائشہ صدیقہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ، اما عائشہ صدیقہ کو اہل بیت فرما رہے ہیں، پھر مانا پھر 14 معصوم نہیں پھر 15 تو بنا دو، اس واسطے کر کے یہ ساری گھڑنتو باتیں اور باغ فدق کے بارے میں بات سنے بات ختم ہو گئی، بس پچھلے سال بھی میں نے حدیث پاک ایک پیش کی تھی، ایک حدیث پیش کروں گا اور بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اگر آپ اس کی یہ جو نمبرنگ ہے وہ یاد رکھیں تو بڑی مفید ہے، 37-12 بولیے 37-12 نمبر بخاری شریف حدیث ہے، بس آخری یہ مسئلہ ہے، اس کے بعد جو ایک شاعر نے فدق پر اشعار لکھے ہیں وہ اشعار پڑھوں گا بات ختم ہو جائے گی، یہ 37-12 نمبر بخاری کی حدیث ہے، اور یہ جو کہتے ہیں نا بخاری کے اندر لکھا ہے، بخاری کے اندر لکھا ہے، انہیں کہیں کہ بخاری پوری پڑھو، پوری پڑھو، یہ حدیث پڑھو تجھے پتہ چلے اس میں کیا کیا لکھا ہے، توجہ فرماؤ، اس کے اندر یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدہ زہرا پاک نے مطالبہ کیا نا فدق کا تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا لا نورا سما ترکنا فہو صدقہ، رسول اللہ سے میں نے سنا ہے ہماری وراثت نہیں ہوتی جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یا ابو بکر صدیق کے پاس جب تک تھی اس وقت تک خبر واحد تھی، لیکن جب تمام صحابہ نے سنا اتفاق کیا کسی نے انکار نہیں کیا، مولا علی نے بھی مانا، امام جعفر صادق بھی کہتے ہیں اصول کافی کے اندر ہے کہ نبیوں کی وراثت درم و دینار، پوری امت کا اجماع تھا، انبیاء کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتی، تو اب یہ تواتر کے ساتھ اجماعی مسئلہ ہے، یہ امت کا اجماع ہے کہ نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا،
اب آگے سنیں ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا آگے پورا جواب ابو بکر صدیق کا سنیں، کتنی محبت ہے اس میں، اور مولا علی سامنے ہے، مولا علی آگے سے کیا کہتے ہیں سنو۔ ابو بکر صدیق نے کہا انما یاکل آل محمد من ھذا المال یعنی مال اللہ، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو کچھ آل مصطفیٰ کو پہلے ملتا تھا ابو بکر روک نہیں سکتا، اب بھی دیتا رہے گا۔ ابو بکر روکے گا کچھ نہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں ملے گا، وراثت نہیں ہوگی۔ آگے آپ نے کیا فرمایا، وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے وجہ بیان فرمائی، یہ وجہ کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ یہ بھی بخاری ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ وَلَا آمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رسول اللہ۔ فرمایا ابو بکر کو وکھرا کام نہیں کرے گا، وہی کرے گا جڑا رسول اللہ کر دے سن۔ ابو بکر رسول اللہ دا عمل قائم رکھے گا، سنت نو نہیں بدل سکدا۔ اے وہی ابو بکر ہے جدو رسول اللہ دے وصال دے نال لوگ مرتد ہو گئے، انکار کر دیتا زکات دا۔ حضرت عمر جیسے کہنے لگ پہ نرمی کرو نرمی کرو، ابو بکر نے کیا نہ کچھ بھی ہو جائے، نہ اسامہ دا لشکر رکے دا، نہ جہاد رکے دا، کسے رسی بھی دیندے سی تے دے گا۔ اگر سارے ٹر جاؤ ابو بکر مدینے کلا رہ جائے، درندے میرا گوشت نوچ دے رہن ابو بکر دا، رسول اللہ دی گل ابو بکر بدل سکدا نہیں۔ اے تے اچھا ہنا سے سو گے سارے اچھا کو سنا، میرے واسطے تے نہیں ہنا، ابو بکر صدیق واسطے ہنا۔ اے استقامت ابو بکر صدیق دی، اے استقامت۔ یہی وجہ سے بدر وچ رسول اللہ کیا سی ابو بکر صدیق کیا سی، یا رسول اللہ میں لڑا جا کے، حضور نے فرمایا متعنا بنفسی کا ابا بکر، یا ابا بکر، ابو بکر اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دے، ہمیں تو چاہیے، لڑنے والے اور بتیرے ہیں، ابو بکر ہمیں تو چاہیے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق خود جہاد کے لیے نکلے نا رسول اللہ کے وصال کے بعد، جو کچھ مصطفیٰ نے کہا تھا نا ابو بکر آپ نہ جائیے، اپنی ذات سے نفع دے، وہی کچھ مولا علی نے ابو بکر صدیق کے سواری کی لگام پکڑ کے کھڑا کر لیا۔ ابو بکر خود جا رہے تھے لڑنے مانعین زکات کے ساتھ، مرتدین کے ساتھ، مولا علی آگے بڑھے۔ اگر دشمنی ہوندی یادے شکر ہے جاویدہ جان چھوڑ جاوے گی، لیکن اب مولا علی نکلے، حضرت ابو بکر صدیق دی سواری دی لگام پکڑی، لگام پکڑ کے اوہی گل کیتی جڑی رسول اللہ بدر وچ کیتی سی۔ آپ نے کہا اے ابو بکر آپ نہ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت، آپ چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، بلکہ ہمیں اپنی ذات سے نفع پہنچائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی ابو بکر صدیق نے سنت کو قائم کیا، فدق کو سنت میں رکھا، یہی وجہ میرے باپ علی نے بھی اسی سنت کو بہار رکھا۔ کوئی مائی کلال کوئی فدق کا مسئلہ چھیڑے نا، کوئی مسئلہ یاد نہ ہو، اے گل ضرور یاد رکھو، آکھو ساریاں گلاں چھڑ، ابو بکر دا فیصلہ غلط ہوئے گا، 10 مائی دا لالے علی پاک دا کی فیصلہ سی، بس ساریاں گلاں، کوئی گل یاد نہ ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، ایک گل یاد رکھ لو، انشاءاللہ بولتی بند۔ آگے جناب کیا ہے، بس آخری الفاظ حدیث پاک کے، جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات کی نا، اب میرے باپ علی کے یہ بخاری کے اندر الفاظ ہیں اسی حدیث کے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر ہم تیری فضیلتیں جانتے ہیں۔ یہ مولا علی کا، یہ بھی بخاری ہے۔ آگے پھر ابو بکر صدیق نے مزید کیا فرمایا، آپ نے محبت کا اظہار فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، خدا کی قسم مجھے اپنے بھی اتنے پیارے نہیں ہیں، اپنا خاندان بھی اتنا ابو بکر کو پیارا نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کا خاندان پیارا ہے۔ یہ فرمانے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے شاعر کہندہ سن لو، بس اشعار سنو، بات ختم ہوگی۔ کہندہ عاشق اکبر میرے سرکار کے صدیق ہے، عاشق اکبر میرے سرکار کے نائب سرور یقیناً آپ بے تحقیق ہیں۔ ان فدق دے بارے وچ اشعار سنو، کہندہ جان تک
جان تک قربان کی، باغ فدق کیا چیز ہے، جان تک قربان کی، باغ فدق کیا چیز ہے، آپ کو غاصب کہیں جو بالیقین زندیق ہے، آپ کو غاصب کہیں جو بالیقین زندیق۔ حضرات گرامی انہاں دے ایک مورخ نے منیا، انہیں کہا ابو بکر عمر نو اگر خلافت دا لالچ ہوندا تے پھر جدوں بادشاہ بنے سن عیاشیاں کر دے، لیکن انہاں عیاشیاں نہیں کیتیاں، انہاں سادگی اپنائی ہے۔ کتنی سادگی کہ پاس جس کے تھے نہیں پیسے کفن کے واسطے، پاس جس کے تھے نہیں پیسے کفن کے واسطے، تہمتیں اس پہ لگائیں جو وہی زندیق ہے۔ اور مال کب انبیاء کی علم ہی میراث ہے، مال کب انبیاء کی علم ہی میراث ہے، آپ کو ظالم کہیں جو بالیقین زندیق۔ آخری شعر سنو، بات ختم ہو گئی۔ دشمن صدیق ہے منکر خدا کے شیر کے، دشمن صدیق ہے منکر خدا کے شیر کے، سیدہ شیر حق شیر حق کرتے رہے، اس کی صدا تصدیق ہے، شیر حق کرتے رہے، اس کی صدا تصدیق ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سارے خطاب سنیا۔ میں ایک دفعہ پھر سارے حضرات نے شکریہ ادا کرنا، کافی سارے علماء کرام تشریف لے کے آئے، دیگر علاقے تو جدر احباب تشریف لے کے آئے، میں سارے نے اگر نہ لینا چاہوں پھر میں نے ادھا گھنٹہ لگ جائے، اس واسطے میں سارے نے شکریہ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو سے ساڑھے آنکھنے تے اس خوبصورت محفل دے اندر حاضری دیتی اور عقیدی دے گلنا تو سنیاں، اللہ تعالیٰ اساں اسی عقیدے دے قائم اور دائم رکھے۔ ان سارے حضرات کھڑے ہو، ایک شعر سلام نہ سی اور اس تو بعد پیر صاحب دعا فرماسن۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت